بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض دار سے نرمی کرنے سے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا، بتلایا کہ ایک شخص جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے پوچھا تمہاری کوئی نیکی؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں میری کوئی نیکی ہو۔ کہا سوچا تو کہنے لگا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اچھی اخلاق کے ساتھ میں تجارت کرتا تھا، اور اگر کوئی مالدار بھی مجھ سے مہلت مانگتا تو مہلت دے دیتا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو میں اس سے درگزر کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس کو معاف کر دو، اس درگزر کر دو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان نے انسان سے درگزر کیا، اس کو معاف کیا معاملہ اس کا، تو اس کا صلہ اس سے کیا ملا کہ رب تعالی نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کیا مطلب کہ اگر واقعی کوئی تنگ دست ہو تو اس کو ڈھیل دینی چاہیے، مہلت دینی چاہیے، اور اگر انسان معاف کر سکے تو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کا صلہ پھر اپنے اللہ سے لینا چاہیے۔ پھر اللہ جب صلہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق جو ہے عطا فرمائے گا۔ اور قرض کی ادائیگی بھی جو ہے اس کی بہت فکر رہنی چاہیے، دونوں باتیں انسان کے ذہن میں رہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کسی مجوسی سے یعنی غیر مسلم سے قرضہ لینا تھا۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب گھر کے پاس پہنچے تو آپ کے جوتے پر نجاست لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنا جوتا صاف کیا تو کچھ نجاست اڑ کر اس کی دیوار پر لگی۔ اب پریشان ہوئے کہ اگر نجاست دیوار پر لگی رہے تو دیوار خراب، اگر صاف کرتا ہوں نجاست کو تو مٹی اتر جائے گی، اس کی دیوار بھی خراب ہو جائے گی۔ پریشانی کے عالم میں دروازہ بجایا، لونڈی باہر نکلی، اس کو بتلایا کہ کہو ابو حنیفہ آیا اپنے مالک سے۔ تو وہ شخص باہر آیا تو اس نے ٹال مٹول شروع کر دی قرضہ کی ادائیگی میں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے بھی بڑی پریشانی لاحق ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ یعنی قرضہ تو بھول گئے اپنا، قرضہ تو اپنا بھول گئے۔ تو کیا فرمانے لگے کہ میری دیوار، تمہاری دیوار مجھ سے جو ہے وہ گندی ہو گئی ہے، اب میں پریشان ہوں، اسے میں صاف کیسے کروں؟ تو وہ مجوسی سن کر حیران ہو گیا کہ یہ کتنا خدا کا خوف رکھنے والا شخص ہے۔ تو فوراً کہنے لگا میں پہلے اپنے دل سے صفائی کا جو ہے آغاز کرتا ہوں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔